بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی علیہ اللہ والی انگوٹھی کے بارے میں بعض روایات۔ حافظ محمد ظفر اللہ عاجز۔ میں حضور کی بات سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ میرے ذہن میں بالکل وہی پلان تھا جس سے حضور مجھے منع فرما رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ میں اس بات کی احتیاط رکھتے ہوئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی انگوٹھی کی چاندی میں کوئی اور چاندی مکس نہ ہو، اسے ڈھال کر دوبارہ حضور کے سائز کی انگوٹھی تیار کر دوں گا، لیکن اللہ کا خاص فضل ہوا اور حضور نے کمال دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے میری رہنمائی فرما دی اور میں ایک بہت بڑی غلطی سے بچ گیا۔ تاریخی روایات میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی 3 انگوٹھیوں کا ذکر ملتا ہے۔ تینوں انگوٹھیوں کے نگینوں پر مختلف تحریرات ہیں۔ پہلی انگوٹھی پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کے والد کی وفات کے وقت ہونے والا الہام علیہ اللہ بکافٍ عبدہ کندہ ہے۔ دوسری انگوٹھی پر اذکر نعمتی اللتی انعمت علیک غرست لک بیدی رحمتی و قدرتی درج ہے، جبکہ تیسری انگوٹھی پر مولا بس کی تحریر موجود ہے۔ پہلی اور تیسری انگوٹھی ہمیں اپنے پیارے امام حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے داہنے ہاتھ میں نظر آتی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد چشم فلک نے غالباً پہلی مرتبہ کسی ایک وجود میں حضور علیہ السلام کی 2 انگوٹھیاں یکجا ہونے کا نظارہ دیکھا ہے، جیسا کہ حضرت قمر الانبیاء صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک مضمون میں ان انگوٹھیوں کے متعلق تحریر فرمایا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ ان تینوں انگوٹھیوں کے الفاظ اپنے اندر بعض خاص اشارات رکھتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام پرحکمت ہوتا ہے، اور 2 انگوٹھیوں کے ایک بابرکت ہاتھ میں ہونے سے خدا تعالیٰ کی بیش فضلوں اور رحمتوں کا اس بابرکت ذات میں جمع ہونا مترشح ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اس تحریر کا بنیادی مقصد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی علیہ اللہ بکافٍ عبدہ والی انگوٹھی کے بارے میں مختلف مطبوعہ و غیر مطبوعہ روایات کو یکجا کرنا اور تاریخ کا حصہ بنانا ہے۔ سب سے پہلے تینوں انگوٹھیوں کے بارے میں بعض روایات پیش خدمت ہیں۔ علیہ اللہ والی انگوٹھی کا بنوانا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو جب والد محترم کی وفات کی خبر دی گئی تو بجلی کی چمک کی طرح 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصہ کے لیے آپ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال گزرا کہ والد صاحب کی وفات کے بعد شاید تنگی اور تکلیف کے دن آپ علیہ السلام پر آئیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کے معاش کے اکثر ذرائع والد صاحب کی زندگی سے مشروط تھے۔ تب اسی وقت غنودگی ہو کر حضور علیہ السلام کو یہ الہام ہوا، علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، یعنی کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس الہام کے ساتھ ایسا دل قوی ہو گیا کہ جیسے ایک سخت دردناک زخم کسی مرہم سے ایک دم میں اچھا ہو جاتا ہے۔ میں نے اسی وقت سمجھ لیا کہ خدا مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 220۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک ہندو کھتری ملاومل نام کو یہ الہام لکھ کر دیا اور اسے امرتسر بھجوایا تاکہ حکیم مولوی محمد شریف کلا نوری کے معرفت اس کو کسی نگینہ میں کھدوا کر مہر بنوا کر لے آوے۔ اسی طرح مولوی صاحب کے ذریعہ سے وہ انگوٹھی 5 روپے میں تیار ہو کر حضور علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی۔ یاد رہے کہ ان انگوٹھیوں پر کندہ الہامات کی عبارات معکوس ہیں، یعنی اگر ان سے مہر لگائی جائے تو مہر میں عبارت سیدھی آتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بعض خطوط وغیرہ پر علیہ اللہ بکافٍ عبدہ نیز اذکر نعمتی اللتی انعمت علیک غرست لک بیدی رحمتی و قدرتی والی عبارت مہر کی گئی۔ مکتوبات احمد جلد 2 صفحہ 487 و دیگر۔ غالب گمان ہے کہ یہ مہریں انہی بابرکت انگوٹھیوں سے لگائی گئی ہوں، واللہ عالم بالصواب۔
حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا ایک بیان حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد المصلح الموعود خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کے خطابات و خطبات میں بھی بعض جگہوں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی انگوٹھیوں اور ان پر موجود عبارات وغیرہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 20 جنوری 1956 عیسوی میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد والدہ صاحبہ کی خواہش تھی کہ عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے آپ کی علیہ اللہ بکافٍ عبدہ والی انگوٹھی مجھے ملے۔ ہم 3 بھائی تھے اور 3 ہی انگوٹھیاں تھیں، مگر باوجود خواہش کے آپ نے کرہ ڈالا، اور عجیب بات یہ ہے کہ 3 بار کرہ ڈالا گیا اور تینوں دفعہ ہی علیہ اللہ بکافٍ عبدہ والی انگوٹھی میرے نام نکلی۔ غرضت لک بیدی رحمتی و قدرتی والی انگوٹھی میاں بشیر احمد صاحب کے نام نکلی، اور تیسری انگوٹھی جو وفات کے وقت آپ کے ہاتھ میں تھی اور اس پر مولا بس لکھا ہوا تھا، تینوں دفعہ میاں شریف احمد صاحب کے نام نکلی۔ اب دیکھو کہ کتنا خدائی تصرف ہے، ایک بار کرہ ڈالنے میں بھی غلطی ہو سکتی تھی، دوسری بار کرہ ڈالنے میں بھی غلطی ہو سکتی تھی، لیکن 3 بار کرہ ڈالا گیا اور تینوں دفعہ میرے نام علیہ اللہ بکافٍ عبدہ والی انگوٹھی نکلی۔ میاں بشیر احمد صاحب کے نام غرضت لک بیدی رحمتی و قدرتی والی انگوٹھی، اور میاں شریف احمد صاحب کے حصہ میں وہ انگوٹھی آئی جس پر مولا بس لکھا ہوا تھا۔ میں نے نیت کی ہوئی ہے کہ میں علیہ اللہ بکافٍ عبدہ والی انگوٹھی جماعت کو دے دوں، لیکن میں اس وقت تک اسے کس طرح دے دوں جب تک کہ وہ اس کی نگرانی کی ذمہ داری نہ لے۔ اگر وہ انگوٹھی میرے بچوں کے پاس رہے تو وہ کم از کم اسے اپنی ملکیت سمجھ کر اس کی حفاظت تو کریں گے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ انگوٹھی اپنے بچوں کو نہ دوں بلکہ جماعت کو دوں۔ اس کے لیے میں نے ایک اور تجویز بھی کی ہے کہ اس انگوٹھی کا کاغذ پر عکس لے لیا جائے اور اسے زیادہ تعداد میں چھپوا لیا جائے، پھر نگینہ والی انگوٹھیاں تیار کی جائیں، لیکن نگینہ لگانے سے پہلے گڑے میں اس عکس کو دبا دیا جائے۔ اس طرح ان انگوٹھیوں کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی انگوٹھی سے براہ راست تعلق ہو جائے گا، گویا علیہ اللہ بکافٍ عبدہ نگ بھی ہوگا اور وہ عکس بھی نگ کے نیچے دبایا ہوا ہوگا۔ پھر اس قسم کی انگوٹھیاں مختلف ممالک میں بھیج دی جائیں، مثلاً ایک انگوٹھی امریکہ میں رہے، ایک انگلینڈ میں رہے، ایک سوئٹزرلینڈ میں رہے، اسی طرح ایک انگوٹھی دوسرے ممالک میں بھیج دی جائے تا اس طرح ہر ملک میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تبرک محفوظ رہے۔ الفضل 8 فروری 1956۔ انگوٹھیوں کا تذکرہ التحریرات حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد رضی اللہ عنہ۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب سیرت المہدی میں تحریر فرماتے ہیں کہ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 3 انگوٹھیاں تھیں، ایک علیہ اللہ بکافٍ عبدہ والی جس کا آپ علیہ السلام نے کئی جگہ اپنی تحریرات میں ذکر کیا ہے۔ یہ سب سے پہلی انگوٹھی ہے جو دعویٰ سے بہت عرصہ پہلے تیار کرائی گئی تھی۔ دوسری وہ انگوٹھی جس پر آپ کا الہام غرضت لک بیدی رحمتی و قدرتی الخ درج ہے، یہ آپ نے دعویٰ کے بعد تیار کروائی تھی اور یہ بھی ایک عرصہ تک آپ کے ہاتھ میں رہی۔ الہام کی عبارت نسبتاً لمبی ہونے کی وجہ سے اس کا نگینہ سب سے بڑا ہے۔ تیسری وہ جو آخری سالوں میں تیار ہوئی اور جو وفات کے وقت آپ کے ہاتھ میں تھی، یہ انگوٹھی آپ نے خود تیار نہیں کروائی بلکہ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ میں حضور کے واسطے انگوٹھی تیار کروانا چاہتا ہوں، اس پر کیا لکھواؤں؟ حضور نے جواب دیا، مولا بس۔ چنانچہ اس شخص نے یہ الفاظ لکھوا کر انگوٹھی آپ کو پیش کر دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے وقت ایک شخص نے یہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ سے اتار لی تھی، پھر اس سے والدہ صاحبہ نے واپس لے لی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے ایک عرصہ بعد والدہ صاحبہ نے ان تینوں انگوٹھیوں کے متعلق ہم تینوں بھائیوں کے لیے کرہ ڈالا۔ علیہ اللہ بکافٍ عبدہ والی انگوٹھی بڑے بھائی صاحب یعنی حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کے نام نکلی۔ غرضت لک بیدی رحمتی و قدرتی تذکرہ صفحہ 428 حاشیہ مطبوعہ 2004 والی خاکسار کے نام اور مولا بس والی عزیزم میاں شریف احمد صاحب کے نام نکلی۔
ہمشیر گان کے حصہ میں 2 اور اسی قسم کے تبرک آئے۔ سیرت المہدی جلد اول روایت نمبر 16۔ اسی طرح ان انگوٹھیوں کے قرے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ اپنے ایک مضمون حضرت ام المومنین کے خط کا ایک اور نمونہ میں تحریر فرماتے ہیں: چند دن ہوئے میں نے یادگار کی نیت سے حضرت ام المومنین اطال اللہ ذلہا کے خط کا نمونہ الفضل میں شائع کرایا تھا۔ اس کے بعد مجھے ایک زیادہ اہم امر کے تعلق میں بھی حضرت اماں جان کے خط کا نمونہ مل گیا ہے جو درج ذیل کرتا ہوں۔ اس کے مختصر حالات یہ ہیں کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضور نے اپنے پیچھے 3 انگوٹھیاں چھوڑی تھیں۔ ایک وہ قدیم انگوٹھی تھی جو ہمارے دادا صاحب کی وفات کے بعد جو 1876 میں ہوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تیار کروائی تھی، جس میں علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، یعنی کیا خدا اپنے بندہ کے لیے کافی نہیں ہے، والا مشہور الہام درج ہے۔ دوسری انگوٹھی وہ تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے غالباً 1892 میں یا اس کے قریب تیار کروائی تھی، جس میں حضور کا یہ الہام جو غالباً 1884 کے قریب کا ہے درج ہے کہ اذکر نعمتی التی انعمت علیک غرست لک بیدی رحمتی و قدرتی، یعنی میری اس نعمت کو یاد کر جو میں نے تجھ پر کی ہے، میں نے تیرے لیے اپنے ہاتھ سے اپنی رحمت اور قدرت کا درخت لگایا ہے۔ اور تیسری انگوٹھی وہ تھی جو وفات سے کچھ عرصہ قبل یعنی غالباً 1906 میں ایک سیالکوٹ کے دوست نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے تیار کروائی تھی اور حضور کی منشاء کے مطابق اس میں مولا بس کے الفاظ کندہ کیے گئے۔ الغرض حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ام المومنین اطال اللہ بقائہا نے ارادہ فرمایا کہ یہ 3 انگوٹھیاں ہم 3 بھائیوں میں تقسیم فرما دیں، اور تجویز یہ ہوئی کہ تقسیم کے لیے قرعہ ڈال لیا جائے۔ چنانچہ 3 علیحدہ علیحدہ پرزوں پر حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ بنصر العزیز نے، جو غالباً اس وقت تک ابھی خلیفہ نہیں ہوئے تھے، اپنے ہاتھ سے ان تینوں انگوٹھیوں کی عبارت لکھی، اور پھر حضرت اماں جان نے دعا کرتے ہوئے قرعہ اٹھایا تو علیہ اللہ بکافٍ عبدہ والی انگوٹھی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کے حصہ میں آئی، اور اذکر نعمتی التی انعمت علیک غرست لک بیدی رحمتی و قدرتی والی انگوٹھی خاکسار راکم الحروف کے حصہ میں آئی، اور مولا بس والی انگوٹھی عزیزم میاں شریف احمد صاحب کے حصہ میں آئی۔ اسی وقت حضرت اماں جان نے ہر پرزہ پر اپنے ہاتھ سے ہم تینوں بھائیوں کے نام قرعہ کے مطابق لکھ دیے، گویا ذیل کے نمونہ میں انگوٹھیوں کی عبارت حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، اور نیچے کے نام حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں، جس کا عکس یعنی چروا میں ایک مبارک یادگار کے طور پر اخبار الفضل میں شائع کروا رہا ہوں، مطبوعہ الفضل 10 دسمبر 1945۔ اسی قسم کی ایک تحریر ہمیں قمر الانبیاء حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کے ایک اور مضمون میں ملتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 3 مقدس انگوٹھیاں اور حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا والے قروں کا مبارک عکس کے عنوان سے آپ رضی اللہ عنہ تحریر فرماتے ہیں: گزشتہ جمعہ کے خطبہ مورخہ 20 جنوری 1956 میں حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 انگوٹھیوں کا ذکر فرمایا تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے پیچھے چھوڑی تھیں، اور اس تعلق میں بیان فرمایا تھا کہ سب سے پہلی انگوٹھی جس پر علیہ اللہ بکافٍ عبدہ والا الہام کندہ تھا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کئی کتابوں میں اس کا ذکر فرمایا ہے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد قرعہ اندازی کے ذریعہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کے حصہ میں آئی تھی، اور دوسری انگوٹھی جس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام غرست لک بیدی رحمتی و قدرتی کندہ تھا، وہ خاکسار مرزا بشیر احمد کے حصہ میں آئی تھی، اور تیسری انگوٹھی جس پر مولا بس کے الفاظ کندہ تھے عزیزم میاں شریف احمد کے حصہ میں آئی تھی، اور یہ قرعہ اندازی حضرت ام المومنین نور اللہ مرکزہا کے سامنے اور انہی کی تجویز پر ہوئی تھی، اور انہوں نے ہی دعا کرتے ہوئے یہ قرعے اٹھائے تھے۔ اس تعلق میں خاکسار عرض کرتا ہے کہ میں نے یہ سارا واقعہ کسی قدر تشریح کے ساتھ اپنی کتاب سیرت المہدی حصہ اول کی روایت نمبر 16 میں درج کیا ہوا ہے۔ گو افسوس ہے
کہ اس میں کاتب کی غلطی سے غرستو لک کی بجائے غرستک کے الفاظ لکھے گئے ہیں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ علی الہام وہ ہے جو 1876 میں ہمارے دادا صاحب کی وفات کے موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہوا تھا، اور حضور نے اسی زمانہ میں اس الہام کا ایک نگینہ تیار کرا کے ایک انگوٹھی بنوا لی تھی، جس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی بہت سی تحریروں میں ایک خدائی نشان کے طور پر کیا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ ولا الہام، جس کے معنی یہ ہیں کہ کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اس وقت ہوا تھا جب ہمارے دادا صاحب کے قرب وفات والے الہام پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو وقتی طور پر خیال گزرا تھا کہ بہت سے ظاہری سہارے حضور کے والد صاحب کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں، اب ان کے بعد کیا ہوگا؟ جس پر بڑے زوردار رنگ میں یہ الہام ہوا کہ کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد خدا نے میری اس طرح کفالت اور سرپرستی فرمائی کہ میرے والد یا کسی دنیوی رشتہ دار یا کسی دوسرے دنیوی سہارے نے کیا کرنی تھی۔ دوسری انگوٹھی جو قرہ کے ذریعے میرے حصہ میں آئی تھی، اس کا پورا الہام جو انگوٹھی کے نگینہ پر درج ہے یہ ہے، اذکر نعمتی التی انعمت علیک غرست لک بیدی رحمتی و قدرتی، یعنی میری اس نعمت کو یاد کر جو میں نے تجھ پر کی ہے، میں نے تیرے لیے اپنے ہاتھ سے اپنی رحمت اور اپنی قدرت کا درخت لگایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ الہام میری ولادت کے قریب کے زمانے میں ہوا تھا، چنانچہ انگوٹھی کے نگینہ پر تاریخ سن 1312 ہجری لکھی ہے۔ گو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تاریخ الہام کی ہے یا کہ انگوٹھی بننے کی۔ تیسری انگوٹھی جو عزیزم شریف احمد صاحب کے حصہ میں آئی تھی، اس پر مولا بس کے الفاظ کندہ ہیں۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ ضلع سیالکوٹ کے ایک دوست نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں ایک انگوٹھی بنا کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس پر کیا الفاظ لکھے جائیں؟ جس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، مولا بس کے الفاظ، وفات کے وقت یہ انگوٹھی حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں پہنی ہوئی تھی، اور غالباً اس کے الفاظ بھی حضور علیہ السلام نے اپنے قرب وفات کے الہامات کی بنا پر ہی تجویز فرمائے تھے، اور میں خیال کرتا ہوں کہ ان تینوں انگوٹھیوں کے الفاظ اپنے اندر بعض خاص اشارات رکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، قرآن اندازی حضرت ام المومنین نور اللہ مرکزہا کی تجویز پر انہی کے ہاتھ سے ہوئی تھی۔ 3 مختلف کاغذوں پر تینوں انگوٹھیوں کے نگینوں کی عبارت لکھی گئی اور کاغذوں کو تہہ کر دیا گیا، اور پھر حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا نے دعا کے ساتھ پہلا کاغذ یہ کہتے ہوئے اٹھایا کہ یہ انگوٹھی محمود کی ہوگی، اور کاغذ کھولنے پر یہ انگوٹھی الیس اللہ بکاف عبدہ والی نکلی۔ پھر دوسرا کاغذ یہ کہتے ہوئے اٹھایا کہ یہ انگوٹھی بشیر کی ہوگی، اور قرہ کا کاغذ کھولنے پر اس میں غرست لک بیدی رحمتی و قدرتی والا الہام درج شدہ نکلا، اور تیسرا قرہ مولا بس والا عزیزم میاں شریف احمد صاحب کا قرہ پایا۔ اور جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ تعالیٰ نے خطبہ میں فرمایا تھا، یہ قرہ اندازی غالباً 3 دفعہ ہوئی، ہر دفعہ یہی نتیجہ نکلا۔ قروں کے کاغذ ہنائی رنگ کے دبیز ٹکڑے تھے جو حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا نے اپنے پاس محفوظ کر لیے تھے اور اس کے کچھ عرصہ بعد مجھے دے دیے تھے، اور خدا کے فضل سے اب تک میرے پاس محفوظ ہیں۔ میں ان ہر سے کاغذوں کا عکس بصورت چربہ ذیل میں درج کرتا ہوں تاکہ ایک تو احمدیت کی تاریخ میں محفوظ ہو جائیں، اور دوسرے ہمارے دوست ان کے دیکھنے سے روحانی حظ اٹھا سکیں اور دعاؤں کی بھی تحریک ہو۔ میرے والی انگوٹھی میں اختصار کے خیال سے عبارت صرف غرست لک بیدی رحمتی و قدرتی لکھی ہے، لیکن جیسا کہ انگوٹھی کے نگینہ سے ظاہر ہے، پوری عبارت اذکر نعمتی التی انعمت علیک غرست لک بیدی رحمتی و قدرتی ہے، جس کا ترجمہ اوپر درج کیا جا چکا ہے۔ ان قروں میں نگینہ کی درج شدہ عبارت تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، لیکن ہر قرہ پر ہم تینوں بھائیوں کے الگ الگ نام حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا کے ہاتھ کے ہیں، یعنی جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ تعالی والے قرہ میں محمود احمد لکھا ہے اور میرے والے قرہ پر بشیر احمد لکھا ہے،
اور عزیزم میاں شریف احمد صاحب والے قرہ پر شریف احمد لکھا ہے۔ یہ تینوں نام حضرت اماں جان نے قرہ نکالنے کے بعد خود اپنے ہاتھ سے لکھے تھے۔ اس طرح ان قروں کا چربہ چھاپنے سے یہ غرض بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ تعالی کے دستخط کا نمونہ احمدیت کی تاریخ میں محفوظ ہو جائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ تعالی کا تو جو مقام ہے وہ ظاہر ہی ہے۔ دوست دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور عزیزم میاں شریف احمد صاحب کو بھی اس مبارک کلام کا مصداق بنائے جو قرہ کے ذریعہ نکلنے والی انگوٹھیوں میں درج ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مطبوعہ روزنامہ الفضل ربوہ 28 صلح 1335 28 جنوری 1956۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعض ارشادات۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 1 ستمبر 1967 میں دورہ یورپ کے دوران یورپین احمدیوں کے اخلاص و وفا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس دفعہ جو میں وہاں گیا ہوں تو میں نے وہاں کی جماعتوں میں یہ حالت نہیں پائی۔ ہر جگہ میں نے یہ محسوس کیا کہ اسلام کے دلائل نے ان کی عقلوں کو گھائل کیا، اسلام کے حسن نے ان کی بصیرت اور بصارت کو خیرہ کیا اور ان کے دلوں میں اس قدر محبت اپنی پیدا کر دی ہے کہ اس سے زیادہ محبت تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ اور یہ احساس ان کے دلوں میں پایا جاتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دنیا کے لیے ایک محسن اعظم کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسلام کے حسن اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے وہ شکار ہیں اور اس کے نتیجہ میں آج وہ اتنی قربانی دینے والے ہیں کہ میں بعض مثالیں بیان کروں گا۔ اس کی وجہ سے تم میں سے بعض کو شرم آ جائے، اتنی دور بیٹھے ہوئے کہ مرکز میں آنا جانا ان کے لیے قریباً ناممکن ہے۔ کبھی ساری عمر میں ایک دفعہ آ جائیں مرکز میں تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتوں کو نازل کر کے ان کے دلوں میں اس قدر اور کچھ اس قسم کی تبدیلی پیدا کر دی ہے کہ یہ لوگ صحابہ رضوان اللہ علیہم کے نقش قدم پر چلنے والے ہمیں نظر آتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے ان کے دلوں میں محبت کا بڑا مقام ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جلیل کی حیثیت میں مبعوث ہوئے، اس لیے ان کے دلوں میں محبت کا شدید جذبہ پایا جاتا ہے۔ میں ایک رات کھانے اور نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد ہیمبرگ کی مسجد میں بیٹھ گیا۔ 2-4 وہاں ہمارے پاکستانی احمدی تھے اور میرا خیال ہے کہ 7-8 وہاں کے جرمن احمدی مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ جرمن احمدی بہنیں بھی تھیں لیکن وہ ہماری مستورات کے پاس بیٹھی تھیں۔ گویا مسجد میں قریباً 10-12 کچھ پاکستانی اور زیادہ تر جرمن احمدی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے خیال آیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت 1886 میں الہام کی، یعنی الیس اللہ بکاف عبدہ، تذکرہ ایڈیشن 4 صفحہ 20، اور اسی وقت آپ علیہ السلام نے ایک انگوٹھی بنائی تھی جس میں پتھر کا نگینہ ہے اور جس پر یہی الہام کندہ ہے۔ اپنا ہاتھ اونچا کر کے حضور رحم اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ انگوٹھی ہے، یہ بڑی برکت والی چیز ہے، الہام بھی بڑا برکت والا ہے۔ ہمارے پاکستانی احمدی تو علیہ اللہ بکاف عبدہ والی انگوٹھیاں کثرت سے پہنتے ہیں۔ مجھے خیال آیا کہ اس کی برکتوں کا میں ان کے سامنے بھی ذکر کروں تاکہ ان کے ایمانوں میں تازگی پیدا ہو۔ اس انگوٹھی کا نگینہ کچھ ہلتا ہے، اس لیے میں اس کے اوپر کپڑا لپیٹ رکھتا ہوں تاکہ اس کی حفاظت رہے۔ میں نے کینچی منگوائی، اس کپڑے کو اتارا اور میں نے ان کو بتایا کہ اس پتھر پر یہ الہام کندہ ہے۔ پھر تذکرہ منگوایا اور اس میں سے وہ الہام ان کو دکھایا کہ اس سن میں یہ الہام ہوا تھا، اس سال یہ انگوٹھی بنائی گئی تھی جو بڑی برکت والی ہے، ہم اس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں، تم بھی اس سے برکت حاصل کرو۔ اور میں نے وہ انگوٹھی اتاری، ان کو کہا کہ ہر ایک اس کو بوسہ دے۔ اخیر انہوں نے جو پیار کیا وہ تو میرے کہنے سے کیا، جو کپڑا کئی ماہ اس انگوٹھی پر رہا تھا اور جو اس کی برکت سے بابرکت بن چکا تھا، کپڑے کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ میرے سامنے پاکستانی احمدی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور جرمن احمدی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ کوئی جرمن اس کپڑے کے بطور تبرک مجھ سے مانگے۔ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پاکستانی پہل کر جائے اور یہ لوگ اس سے محروم رہ جائیں۔
میرے دل میں یہ خواہش تو تھی لیکن میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ کسی جرمن احمدی کے دل میں خود یہ جذبہ، شوق اور محبت پیدا ہو اور وہ اسے حاصل کرے۔ پہلا ہاتھ جو آگے بڑھا کہ میں لینا چاہتا ہوں ایک جرمن احمدی کا تھا۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا یہ دیکھ کر کہ محبت کامل دل میں موجزن ہے، جس نے فوراً اس کے ہاتھ کو کہا کہ آگے بڑھو۔ پھر ایک پاکستانی نے اسے کہا کہ اس کا آدھا مجھے دے دو۔ اس نے کہا میں نے بالکل نہیں دینا، اگر تم نے لینا ہی ہے تو ایک دھاگا نکلا ہوا تھا، وہ اس نے نکالا اور کہا کہ یہ لے لو۔ روزنامہ الفضل 4 اکتوبر 1967 صفحہ نمبر 4 تا 7۔ علیہ السلام والی انگوٹھی خلافت میں چلنی چاہیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 28 اپریل 1977 میں اس امر کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی علیہ الصلوۃ وکافٍ عبدہ والی انگوٹھی کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ اسے خاندانی ورثے میں نہیں چلنا چاہیے بلکہ خلافت میں چلنا چاہیے۔ آپ رحم اللہ فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بڑی کثرت سے ہمیں نظر آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنے آراموں کی کوئی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنے عزیزوں کی، اپنے رشتہ داروں کی اور دوستوں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ صرف ایک ہی ہستی تھی جس پر وہ مر مٹے تھے اور ایک ہی نعرہ تھا جو ان کی زبان سے نکلتا تھا اور وہ تھا مولا بس، اللہ مل جائے تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک انگوٹھی کے اوپر بھی مولا بس کندہ ہے۔ آپ کی 3 انگوٹھیاں تھیں جو بعد میں 3 بیٹوں کو ورثے میں ملیں، ان میں سے ایک علیہ السلام وکافٍ عبدہ والی انگوٹھی ہے جو 3 مرتبہ قرعہ اندازی کے بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، وراثت میں ملی تھی، لیکن جب ان کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا کیا تو آپ نے سمجھا کہ یہ علیہ السلام وکافٍ عبدہ والی انگوٹھی جو اس وقت میں نے پہن رکھی ہے خاندانی ورثے میں نہیں جانی چاہیے بلکہ خلافت میں چلنی چاہیے، چنانچہ یہ انگوٹھی خلافت ثالثہ کے قیام پر مجھے دی گئی۔ اب ضمناً یہ بات آ گئی ہے تو میں سب کو سنا دیتا ہوں تاکہ اس کے بارے میں اگلی نسلوں کے لیے آپ سب کی گواہی رہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہی انگوٹھی جو اس وقت میری انگلی میں ہے اور جس میں میں نے کپڑا چڑھایا ہوا ہے ہماری محترمہ آپا صدیقہ صاحبہ کو دی اور یہ کہا کہ میری وفات کے بعد جو بھی خلیفہ منتخب ہو یہ اس کی ہوگی اور اس کے بعد جو خلیفہ ہو اس کی ہوگی، جب تک یہ سلسلہ خلافت جماعت مومنین میں قائم رہے یہ انگوٹھی ایک خلافت سے دوسری خلافت کی طرف منتقل ہوگی، ایک بڑے بیٹے سے دوسرے بیٹے کی طرف منتقل نہیں ہوگی۔ چنانچہ انتخاب خلافت کے بعد اس وصیت کے ساتھ ہماری محترمہ آپا صدیقہ صاحبہ نے یہ انگوٹھی مجھے دی۔ پھر حضور رحم اللہ اسی خطبہ میں علیہ السلام وکافٍ عبدہ والی انگوٹھی کے نگینے کے بابت ایک روایت بیان فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہ انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، آپ نے کسی کام کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کا نگ ڈھیلا تھا، وہ گر گیا۔ آپ نے جب دیکھا کہ نگ جس کے اوپر علیہ السلام وکافٍ عبدہ کندہ ہے گم ہو گیا ہے تو کچھ دیر کے لیے آپ کو بڑی پریشانی اٹھانی پڑی۔ سب کام چھوڑ کر اور چھڑوا کر گھر کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک ڈھونڈ مارا مگر انگوٹھی کا نگینہ نہ ملا۔ بڑی پریشانی ہوئی اور 2 گھنٹے کے بعد کسی کام کے لیے پھر جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں نگ پڑا ہوا تھا جس کو گھر میں تلاش کر رہے تھے۔ اس لیے میں نے یہ سمجھا کہ میں یہ خطرہ کیوں مول لوں، عاجز انسان ہوں، اس کے اوپر کپڑا چڑھوائے رکھتا ہوں تاکہ نگ اپنی جگہ پر قائم رہے اور اس کے گرنے کا خطرہ نہ رہے۔ اگرچہ وہ اس وقت ہل نہیں رہا لیکن میں یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ روزنامہ الفضل ربوہ 27 جولائی 1970 صفحہ 2 تا 5۔ دور خلافت رابعہ۔ علیہ السلام وکافٍ عبدہ والی انگوٹھی کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے دور خلافت کے دوسرے ہی دن یہ مس پلیسڈ ہو گئی اور تلاش وغیرہ کے بعد مل گئی۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ 19 جنوری 2018 میں محترم صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب کی وفات پر
محترم صاحبزادہ مرزا غلام احمد صاحب کی ایک روایت بیان فرماتے ہیں۔ مرزا غلام احمد صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کی وفات کے بعد خلافت رابعہ کے انتخاب کے دوسرے دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو علیہ السلام کی انگوٹھی تھی وہ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ سے کہیں مسپلیس ہو گئی، اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کو بڑی فکر تھی۔ انہوں نے مکرم مرزا خورشید احمد صاحب کو بلایا اور فرمایا کہ یہ میرے وفادار ہیں اور ہر خلافت کے وفادار ہیں، اس لیے ان کو فرمایا کہ اس طرح یہ گم ہو گئی ہے، تلاش کرو۔ اللہ کے فضل سے پھر وہ مل بھی گئی۔ خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرمودہ 19 جنوری 2018 مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل 9 تا 15 فروری 2018 صفحہ نمبر 6۔ محترم صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب کی وفات کے چند روز بعد محترم صاحبزادہ مرزا غلام احمد صاحب بھی بقضائے الہی وفات پا گئے۔ ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے حضور انور نے اس روایت سے متعلق یہ تفصیل بیان فرمائی کہ مذکورہ انگوٹھی ڈھونڈنے میں محترم صاحبزادہ مرزا غلام احمد صاحب کی خدمات بھی شامل تھیں۔ چنانچہ حضور پر نور نے فرمایا، مرزا خورشید احمد صاحب کی وفات پر میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ جو دو شخص ہیں وہ میرے بڑے وفادار ہیں اور ہر خلافت کے وفادار ہیں۔ انہوں نے مجھے لکھا تھا لیکن مجھے زبانی بھی بتا چکے تھے۔ اس وقت کیونکہ ان کو جھجک تھی اس لیے اپنا نام نہیں لکھا تھا، اس لیے میں نے بھی جمعہ پر نہیں بتایا، صرف مرزا خورشید احمد صاحب کا ہی بتایا۔ اصل میں مرزا غلام احمد صاحب اور مرزا خورشید احمد صاحب کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے فرمایا تھا کہ یہ ہر خلافت کے وفادار ہیں اور میرے وفادار ہیں۔ جب حضور کی انگوٹھی گمی تو اس کو تلاش کرنے کے لیے انہی کو بلایا اور یہ کہا کرتے تھے کہ پہلے حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے میرا نام لیا، احمد اور پھر خورشید، یہ دونوں میرے وفاداروں میں سے ہیں اور ہر خلافت کے وفاداروں میں سے ہیں۔ خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید تعالیٰ بنصر العزیز فرمودہ 9 فروری 2018 مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل 2 تا 8 مارچ 2018 صفحہ نمبر 7۔ علیہ السلام بکافن عبدہ والی انگوٹھی پر چاندی کا خول چڑھایا جاتا ہے۔ پاکستان کے شہر شیخوپورہ سے تعلق رکھنے والے ایک مخلص احمدی دوست محترم غلام سرور صاحب طاہر، جنہیں 1974 کے نامساعد حالات میں احمدیت کو قبول کر کے خلافت احمدیہ کے سایہ عاطفت میں آنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، 1986 میں برطانیہ آئے اور اپنے پیارے امام کی خدمت میں ملاقات کی غرض سے حاضر ہوئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ امام الزمان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی متبرک اور نایاب علیہ السلام والی انگوٹھی کی خدمت کی تاریخی اور عظیم الشان سعادت ان کی قسمت میں لکھی جا چکی ہے۔ محترم غلام سرور صاحب سے ایک مرتبہ اتفاقاً یادگار روڈ پر واقع ان کے بیٹے امیر احمد طاہر مرحوم کی دکان مالا گولڈ جیولرز پر ملاقات ہوئی۔ خاکسار ان دنوں اس کوشش میں تھا کہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ کے دست مبارک میں موجود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی دوسری انگوٹھیوں کے مشابہ انگوٹھیاں بنوا کر کسی طرح حضور انور اید اللہ تعالیٰ سے متبرک کرواؤں اور ان کی برکات سے خود بھی فیض یاب ہوں اور اپنے دونوں بھائیوں کو بھی یہ منفرد تبرک تحفتاً پیش کروں۔ تصاویر وغیرہ دیکھ کر انگوٹھیوں کا ایک مبہم سا خاکہ خاکسار کے ذہن میں قائم تھا، چنانچہ امیر احمد صاحب طاہر کے پاس یہ خواہش لے کر حاضر ہوا تو انہوں نے اپنے کاریگر سے انگوٹھی بنوا کر دینے پر اظہار رضامندی کیا، لیکن 2 کوششوں کے باوجود انگوٹھیوں کی بناوٹ درست نہ بن سکی۔ عین ممکن ہے خاکسار کے سمجھانے میں کوئی کسر رہ گئی ہو۔ بہرکیف ایک خوش قسمت شام امیر احمد صاحب نے خاکسار کو بلوایا کہ کاریگر آیا ہوا ہے، آ کر اسے خود سمجھا دیں کہ آپ کس طرح کی انگوٹھی تیار کروانا چاہتے ہیں۔ مالا گولڈ جیولرز پہنچا تو وہاں محترم غلام سرور صاحب بھی تشریف رکھتے تھے۔ اولاً خاکسار نے ان کی وہاں موجودگی کو نوٹس نہیں کیا، اپنی دانش میں کاریگر کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ محترم غلام سرور صاحب کو جب اندازہ ہوا کہ اس فن سے لا علم آدمی ایک کاریگر کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے تو انہوں نے خاکسار کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ خاکسار کیا چاہتا ہے۔ خاکسار کا مدعا سننے کے بعد کاریگر کو اپنے پاس بلایا اور اسے اپنی اصطلاحات میں کچھ سمجھانے لگے کہ انگوٹھی کے پیٹ کو ایسے کرنا ہے
اور نگینے کی ٹکی کو ایسے بنانا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اس مرتبہ انگوٹھیاں بالکل ٹھیک بنی، بلکہ ان انگوٹھیوں کے نگینے پر تحریر محترم غلام سرور صاحب نے خود کندہ کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ جب محترم غلام سرور صاحب کاریگر کو ہدایت دے چکے تو خاکسار کو کہنے لگے کہ مجھے حضور کی علیہ السلام والی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پکڑنے کی سعادت ملی ہوئی ہے۔ جو شکل اس کی تازہ تصاویر میں نظر آتی ہے اصل میں وہ ویسی نہیں ہے۔ اس وقت اس انگوٹھی پر ایک خول سا چڑھا ہوا ہے اور نگینے پر جو 4 سپورٹوں کا شکنجہ سا بنا ہوا ہے اصل میں ایسے نہیں تھا۔ پھر کہنے لگے کہ اس انگوٹھی پر خول چڑھانے کی یہ عظیم سعادت خاکسار کو نصیب ہوئی۔ 1986 میں جب میں لندن گیا اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی خدمت میں ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا تو حضور انور نے خاکسار کے ذمے ایک کام فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی علیہ السلام والی انگوٹھی کے متعلق حضور انور رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نگینہ کئی بار گرا ہے اور دعاؤں سے ملا ہے، چنانچہ خاکسار کو اس نگینے کو پکڑنے کے لیے سپورٹ وغیرہ بنانے کی ہدایت دی۔ نیز یہ بھی ذکر ہوا کہ اس انگوٹھی کا ناپ حضور کو کھلا ہے۔ اس کا سائز تنگ کرنے کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا۔ پھر اس کام کے لیے مجھے ایک غیر جماعت جیولر کی ورکشاپ پر جانے کی ہدایت دی جو حضور کے معتقدین میں شامل تھے اور غالباً ان کی ورکشاپ پٹنی کے علاقے میں کہیں واقع تھی۔ غلام سرور صاحب کچھ دیر ٹھہرے اور کہنے لگے، مربی صاحب، یہ بڑی ہی ایمان افروز بات ہے کہ حضور مجھے سمجھا رہے تھے کہ کیا کیا کرنا ہے اور میرے ذہن میں نقشہ ابھر رہا تھا کہ میں نے کس طرح اس کام کو سر انجام دینا ہے۔ ملاقات ختم ہوئی اور میں اٹھ کر دروازے تک پہنچا تو اچانک حضور نے فرمایا کہ انگوٹھی کو توڑنا نہیں ہے، اس کے اوپر ہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ غلام سرور صاحب کہنے لگے کہ میں حضور کی بات سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ میرے ذہن میں بالکل وہی پلان تھا جس سے حضور مجھے منع فرما رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ میں اس بات کی احتیاط رکھتے ہوئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی انگوٹھی کی چاندی میں کوئی اور چاندی مکس نہ ہو، اسے ڈھال کر دوبارہ حضور کے سائز کی انگوٹھی تیار کر دوں گا، لیکن اللہ کا خاص فضل ہوا اور حضور نے کمال دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے میری رہنمائی فرما دی اور میں ایک بہت بڑی غلطی کرنے سے بچ گیا۔ حفاظت خاص پر معمور محترم ملک اشفاق احمد صاحب آف دلمیال کی ڈیوٹی خاکسار کو مذکورہ جیولر کی ورکشاپ پر لے جانے اور اس کام میں معاونت کرنے کے لیے لگائی گئی۔ خاکسار نے ورکشاپ جا کر اس عظیم الشان خدمت کو سر انجام دینے کی توفیق پائی اور بغیر مندری توڑے پھر پترا چڑھایا، اندر اور نگینہ پر 4 سپورٹس لگائیں، یعنی انگوٹھی کو توڑے بغیر ایک پترا گولائی میں خول کی مانند اس کے اندر لگایا جس سے انگوٹھی کا ناپ تنگ ہو گیا اور اسی پترے کو نگینے کے پاس بڑھا کر اس کی 4 سپورٹیں بنائیں اور اس کے 4 کونوں کو نگینوں کی طرف موڑ کر ان سے نگینے کا شکنجہ بنا دیا۔ محترم غلام سرور طاہر صاحب بعارضہ کینسر 14 مئی 2014 کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 19 مئی کو 12 بجے دوپہر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے مرحوم کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد ان کا چہرہ دیکھا اور برکت کی خاطر ان کے ماتھے پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی انگوٹھیوں کو مس فرمایا۔ وہیں سعادت بروزے بازو نیست۔ ضروری نوٹ، اس روایت کی تصدیق خاکسار نے محترم غلام سرور صاحب مرحوم کے بیٹے محترم فرت علی صاحب مربی سلسلہ سے کی ہے، جنہوں نے تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ انگوٹھی مرمت کرتے ہوئے محترم غلام سرور صاحب اور محترم ملک اشفاق احمد صاحب کی تصویر، نیز اس تصویر کی پشت پر محترم غلام سرور صاحب کے ہاتھ سے لکھے نوٹ کا عکس بھجوایا۔ فجزاہم اللہ احسن الجزا۔ ملک اشفاق صاحب سے تصدیق۔ خاکسار نے اس روایت کی تصدیق مزید کرنے کی غرض سے محترم ملک اشفاق صاحب سے رابطہ کیا، جنہوں نے اس امر کی تصدیق کی کہ انہیں اچھی طرح یاد ہے کہ انگوٹھی کی مرمت کرنے کے لیے کسی کے ساتھ جانے کی ڈیوٹی کی سعادت انہوں نے سر انجام دی تھی۔ باقی تفصیلات بشرط یاد دہانی لکھ کر بھجوانے کا وعدہ کیا۔ علیہ السلام والی انگوٹھی کا ناپ چھوٹا کیا جانا،
خاکسار اس روایت کی تصدیق کی غرض سے محترم منیر احمد جاوید صاحب پرائیویٹ سیکریٹری حضرت خلیفۃ المسیح الخامس کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے روایت بیان کر کے اس کی تصدیق چاہی۔ انہوں نے خاکسار کو بتایا کہ محترم غلام سرور صاحب والے واقعے کا انہیں علم نہیں، البتہ انہیں علیہ السلام والی انگوٹھی پر ایک مرتبہ دور خلافت رابعہ میں، ایک اور مرتبہ دور خلافت خامسہ کے بالکل آغاز میں کام کا ہونا یاد ہے۔ دونوں مرتبہ والسال کے دو بھائیوں صغیر احمد صاحب اور وحید احمد صاحب پروپرائٹر دلہن جیولرز کو یہ کام کرنے کی سعادت ملی ہے، جن کا تعلق رحیم یار خان سے ہے، اور ان کے ایک بھائی دور خلافت رابعہ میں شہید بھی ہوئے تھے۔ محترم پرائیویٹ سیکریٹری صاحب نے یہ بھی بتایا کہ یہ انگوٹھی حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی انگلی میں کچھ کھلی تھی، اس لیے حضور اس کی نچلی جانب تاگا بھی لگاتے رہے تھے۔ ضمناً یہ بھی عرض کر دی جائے کہ محترم منیر جاوید صاحب نے یہ بھی بتایا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ بعض مواقع پر مثلا سفر وغیرہ کے دوران علیہ السلام والی انگوٹھی بعض احباب کو پکڑا بھی دیا کرتے تھے۔ ایک دو مرتبہ خاکسار کو بھی اسے اپنے پاس رکھنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ خاکسار کے وحید احمد صاحب سے رابطہ کرنے پر انہوں نے بتایا کہ سن 90 کی دہائی کے آخری چند سالوں کے دوران انہیں اور ان کے بھائی کو علیہ السلام والی انگوٹھی کو مرمت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس انگوٹھی کا سائز خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کو کچھ بڑا تھا، چنانچہ اس کی گولائی کے اندر نیچے کی جانب چاندی کا ایک ٹکڑا بقول پرائیویٹ سیکریٹری صاحب کلپ نما ٹکڑا ایسے لگایا گیا کہ اس انگوٹھی کا ناپ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کو پورا ہوگا۔ یہ کام احاطہ مسجد فضل میں موجود دفتر پرائیویٹ سیکریٹری سے ملکہ کمرے کے ایک حصے میں کیا گیا، جہاں بعد میں دفاتر بن گئے۔ یہ کام کرنے کے دوران حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تشریف لائے اور ازراہ شفقت دونوں خدام کو تصاویر کھنچوانے کا موقع بھی عطا فرمایا۔ نیز کام مکمل ہونے پر دونوں کو بیش از بیش تحائف سے نوازا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے خواتین کے ساتھ ہونے والی ایک سوال و جواب کی مجلس میں علیہ السلام والی انگوٹھی پر چاندی لگوانے کا ذکر فرمایا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع اللہ تعالیٰ کی لجنہ سے ملاقات منعقدہ 7 نومبر 1999، شائع شدہ روزنامہ الفضل رواں 1 جولائی 2000، صفحہ نمبر 3۔ دور خلافت خامسہ میں انگوٹھی پر ہونے والا کام۔ محترم وحید احمد صاحب نے مزید بتایا کہ دور خلافت خامسہ کے بالکل آغاز میں ہم دونوں بھائیوں کو ایک مرتبہ پھر اس بابرکت انگوٹھی کی خدمت کی توفیق ملی۔ اس مرتبہ چاندی کے اس ٹکڑے کو جو انگوٹھی کی گولائی کو تنگ کرنے کے لیے لگایا گیا تھا اتارنے کا کہا گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے وہ ٹکڑا اتارنے پر انگوٹھی حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی انگلی میں بالکل پوری آ گئی۔ غالباً وہ ٹکڑا ابھی بھی حضور پر نور کے پاس محفوظ ہے۔ محترم وحید احمد صاحب نے اپنے بھائی محترم صغیر احمد صاحب کے ساتھ مل کر اس تحریر میں اپنے متعلقہ حصے کو پڑھا، نیز بذریعہ ٹیلی فون اس میں چند ایک ضروری اصلاحات کروائیں، فجزاہم اللہ احسن الجزا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھیاں آج کہاں موجود ہیں؟ حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے ساتھ سوئٹزرلینڈ کی نیشنل مجلس عاملہ کی مرخصات نومبر 2020 کو ہونے والی ورچوئل ملاقات میں ایک ممبر عاملہ نے حضور انور کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 3 انگوٹھیاں بنوائی تھیں۔ 2 انگوٹھیاں ہم نے حضور انور رضی اللہ تعالیٰ کے دست مبارک میں دیکھی ہیں، تیسری انگوٹھی کس کے پاس ہے؟ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے اس کا جواب عطا فرماتے ہوئے فرمایا، علیہ السلام بکافٍ عبد والی انگوٹھی حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ نے خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی، اور دوسری انگوٹھی جس پر غرست لک بیدی رحمتی و قدرتی کا الہام درج تھا حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کو دے دی تھی، اور مولا بس والی انگوٹھی حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی۔ علیہ السلام والی انگوٹھی جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کو دی تھی، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد یہ انگوٹھی جو بھی خلیفہ بنے گا اس کو ملے گی اور بجائے ذاتی ہونے کے خلافت کو منتقل ہو جائے گی۔ لیکن جو دوسری 2 انگوٹھیاں تھیں وہ دونوں بھائیوں نے اپنے پاس رکھی تھیں۔ حضرت مرزا شریف احمد صاحب کی انگوٹھی جو تھی ان کی وفات کے بعد میرے والد صاحب کے پاس آئی،
اس کے بعد میری والدہ صاحبہ نے ان کی وفات کے بعد مجھے دے دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب خلافت کا منصب دیا تو میں نے وہ انگوٹھی پہننی بھی شروع کر دی۔ تیسری انگوٹھی جو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، وہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت مرزا مظفر احمد صاحب کو منتقل ہو گئی تھی۔ حضرت مرزا مظفر احمد صاحب کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی بیٹی امت الجمیل صاحبہ اور محترم ناصر احمد سیال صاحب ابن حضرت چودھری فتح محمد سیال صاحب رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو لے پالک بنایا تھا، اور وہ ان کے ساتھ رہا، ان کے گھر میں پلا بڑھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے وہ انگوٹھی ان کو دے دی۔ وہ آج کل امریکہ میں رہتا ہے۔ بنیادی مسائل کے جوابات نمبر 6، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 15 جنوری 2021، صفحہ 12۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ہر تبرک کی برکت سے جماعت احمدیہ بلکہ عالم اسلام کا ہر فرد فیض یاب ہو، آمین۔ آواز شعیب خالد۔